اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے باب ما جاء فی افشاء السلام کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 272 ہے. ابواب الاستئذان والآداب. استئذان کے معنی ہے اجازت طلب کرنا، آداب ادب کی جمع ہے، اور ادب کے معنی کی مختلف تعبیریں اہل لغت کرتے ہیں. پہلا ادب کا معنی ہے وہ قول اور فعل جسے اچھا سمجھا جائے، جو قابل تعریف کہلائے. بعض حضرات کے نزدیک ادب عمدہ اخلاق کو کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیکی کو اختیار کیا جائے اور برائی سے بچا جائے، یہ بھی ادب ہے. بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، یہ بھی ادب کہلاتا ہے. یہ سب کے سب معنی عزیز طلباء کرام، ان تمام معانی میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے. بیک وقت یہ تمام معانی ایک ہی شخص میں جمع ہو بھی سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی افشاء السلام. یہ باب اس بیان میں ہے کہ سلام کو عام کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن تم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو. الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. وفی الباب عن عبداللہ ابن سلام وشریح ابن حانئ عن ابیہ وعبداللہ ابن عمر والبراء وانس وابن عمر ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن سلام اور شریح ابن حانئ اپنے والد سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس اور عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ روایت حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، لفظ سلام اس کا معنی ہے ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہونا، اور یہ اللہ جل شانہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ ذات جو ہر قسم کے نقص و عیب، تغیر و فنا سے محفوظ ہے، سالم ہے. جب کوئی شخص کسی مجلس میں جاتا ہے
اور اہل مجلس کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنے والے کو ان اہل مجلس والوں پر ایک گونا فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس نے ان کو اللہ کا نام یاد دلایا ہے۔ اب اگر وہ لوگ جواب دے دے تو بہت بہتر، بہت اچھا، ورنہ فرشتے اس انسان کو اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا بالاجماع یہ سنت ہے، اور اس کا جواب دینا جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جواب دینا سلام کا یہ واجب ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک سلام کا جواب اتنی آواز سے ضرور دیا جائے کہ دوسرا اسے سن سکے، لیکن اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مطلق سلام کا جواب دینا واجب ہے، دوسرے کو سنوانا مستحب ہے، لیکن اتنی اونچی آواز میں نہیں۔ دوسرے نے سن لیا تو مستحب ادا ہوا، نہ سنا تو گناہگار نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اونچا ہی جواب دیا جائے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی خط میں سلام لکھ کے یا قاصد کے ذریعے بھیجے تو فوراً اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور بذریعہ تحریر اس سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اب چند مواقع ایسے ہیں عزیز طلباء کرام کہ جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نہیں جن کے اوپر سلام کیا جائے ان کو جواب دینا لازم ہے۔ پہلا مقام اس میں سے کوئی شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی نہ سلام کیا جائے گا نہ وہ سلام کا جواب دے گا۔ جمعے کے خطبے کے دوران، عیدین کے خطبے کے دوران بھی نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی نہیں، اذان کے وقت بھی نہیں، اقامت کے وقت بھی نہیں، قرآن مجید کی تدریس کے وقت، دینی کتابوں کے درس کے وقت بھی نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی ضروریات سے فراغت پانے والے کام مثلا استنجا، یہ کام وغیرہ پیشاب، اس دوران بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلام ایسے وقت میں کرنا چاہیے کہ جب انسان ان تمام امور میں، ان تمام مواضع کے علاوہ ہو تو وہاں پر سلام کرنا چاہیے۔ اسلام میں جو سلام کے لیے الفاظ منتخب ہوئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی قدر ہی ہے۔ السلام علیکم کوئی کہے یہ بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی ہے، لیکن اس کے آگے پھر جو لوگ کوئی اس کے ساتھ کیا دعائیہ کلمات ضم کرتے ہیں، کوئی کیا کلمات ضم کرتے ہیں، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بس اسی قدر سلام ہی ثابت ہے، اور اسی میں ہی اصل معنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم کہنے سے یہ ایک دعا ہے، معنی یہ ہے کہ تم ہر تکلیف اور رنج اور مصیبت سے دور رہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اسی طرح بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ بھائی میری طرف سے تم سالم ہو، تجھے سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ معنی بھی بعض حضرات نے اس کو بیان کیا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما ذکر فی فضل السلام، یہ باب سلام کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن والحسین ابن محمد الجریری البلخی قال حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حسين رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن اور حسین ابن محمد الجریری بلخی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی محمد بن کثیر نے، انہوں نے جعفر ابن سلیمان الضبعی سے، انہوں نے عوف سے، انہوں نے ابو رجاء سے، انہوں نے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10۔ ہمیں روایت کی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10، یعنی اس کے لیے 10 نے کیا ہے۔ ثم جاء آخر، پھر دوسرا آیا، فقال، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا 20 نے کیا۔ ثم جاء آخر، پھر تیسرا شخص آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی تک اس نے پورا سلام کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 30 نے کیا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے، من حدیث عمران ابن حسین کی اس روایت سے۔ وفی الباب عن ابی سعید وعلی وسہل بن حنیف، اس باب میں حضرت ابو سعید، حضرت علی اور سہل بن حنیف رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، الفاظ کے کمی کے ساتھ ثواب بھی کم ہوتا ہے اور الفاظ کے اضافے کے ساتھ اس کی نیکیاں اور ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا عزیز طلباء کرام کہ 30 نیکیاں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سلام کے اوپر اللہ جل شانہ سلام کرنے والے کو دیتے ہیں۔ اب بعض روایات میں یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کا بھی اضافہ ہے، اور بعض روایات میں ورضوانہ کا اضافہ بھی ہے، لیکن چونکہ ومغفرتہ ورضوانہ والی یہ دونوں روایات ضعیف ہیں، تو اب اگر آپ کہیں کہ بھائی فضائل میں، فضائل اعمال میں، یعنی اعمال کی فضیلت میں تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ تصریح منقول ہے کہ سلام و برکاتہ کے لفظ پر ختم ہو جاتا ہے، تو ان کی اس تصریح کے بعد مزید اس کی گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا و برکاتہ تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک یہی سلام مسنون ہے، اس پر مزید کلمات کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کر بھی دیا تو یہ مسنون نہیں ہے، ہاں جواز وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ جی باب ما جاء فی ان الاستئذان ثلاث، یہ باب اس بیان میں ہے کہ استئذان یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا یہ 3 مرتبہ ہے۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن الجریری عن ابی نضرۃ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے عبد الاعلی ابن عبد الاعلی سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال استأذن ابو موسیٰ علی عمر فقال السلام علیکم اادخل، ابو موسیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی اور کہا کہ السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فقال عمر واحدۃ ثم سکت ساعۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو ایک بار اجازت لی ہے، تو پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ثم قال، پھر کہا السلام علیکم ادخل، دوسری مرتبہ کہا کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فقال عمر سنتان، تو اس نے کہا کہ یہ 2 مرتبہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 2 بار۔ ثم سکت ساعۃ، پھر خاموش ہوئے۔ فقال، پھر اس نے تیسری مرتبہ یعنی ابو موسیٰ نے کہا السلام علیکم ادخل، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فقال عمر ثلاث، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 مرتبہ ہو گئے۔ ثم رجع، پھر وہ واپس ہو گئے۔ فقال عمر للبواب ما صنع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر چوکیدار سے پوچھا، حارث سے پوچھا کہ ما صنع، ابو موسیٰ نے کیا کیا؟ قال رجع، انہوں نے کہا کہ وہ واپس چلے گئے۔ قال علی بہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواب کو کہا، چوکیدار کو کہا، دربان کو کہا کہ ابو موسیٰ کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ، پس جب وہ حضرت ابو موسیٰ کو لے کر آئے، قال ما ھذا الذی صنعت، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو موسیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ قال السنت،
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنت کی پیروی کی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنت کی پیروی کی. قال السنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے سنت کی اتباع کی؟ واللہ لیأتینی علی ھذا ببرہان وبینۃ او لأفعلن بک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلالی شان والے تھے. کہا اللہ کی قسم تم ضرور اس کے اوپر میرے پاس کوئی دلیل اور گواہ لاؤ ورنہ میں تمہیں ضرور تنبیہ کروں گا. قال فأتانا ونحن رفقۃ من الانصار. حضرت ابو موسیٰ اس بارے میں ہم انصاریوں کے ایک جماعت کے پاس آئے. فقال یا معشر الانصار الستم اعلم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے عرض کیا اے انصار کی جماعت کیا تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث فإن اذن لك والا فرجع. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجازت 3 مرتبہ مانگی جائے، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ جاؤ. فجعل القوم یمازحونہ، تو اس پر لوگ ان سے مزاح اور خوش طبعی کرنے لگے. یعنی گویا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ابو موسیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں تنبیہ اور تادیب کرے. قال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم رفعت رأسی الیہ، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اس کی طرف. فقلت ما اصابک فی ھذا من العقوبۃ فانا شریکک، کہ آپ کو اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جو بھی سزا ملے گی میں اس میں آپ کا شریک ہوں. قال، راوی کہتے ہیں فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا. پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو اس روایت کے بارے میں خبر دی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ حدیث نہیں جانتا تھا، یعنی یہ روایت میرے علم میں نہیں تھی، میں نے اس لیے یہ بات فرمائی. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وفی الباب عن علی و ام طارق مولات سعد، اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام طارق حضرت سعد کی آزاد کردہ باندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. والجریری اسمہ سعید بن ایاس، جریری ان کا نام سعید بن ایاس ہے. یکنا ابا مسعود، اور کنیت ابو مسعود ہے. وقد روا ھذا غیرہ ایضا عن ابی نضرۃ، اور یہ روایت ابو نضرہ سے بھی مروی ہے. وابو نضرۃ العبدی اسمہ المنذر ابن مالک ابن قطع، ابو نضرہ عبدی ان کا نام منذر ابن مالک ابن قطع ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار قال حدثني ابو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے عمر بن یونس سے، انہوں نے عکرمہ ابن عمار سے، انہوں نے ابو زمیل سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی. قال، کہ انہوں نے فرمایا استأذنت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فأذن لی، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ داخل ہونے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اجازت دی. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وہ ابو زمیل اسمہ سماک الحنفی، ان کا نام سماک الحنفی ہے. وانما انکر عمر عندنا علی ابی موسیٰ حین روا انہ قال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انکار کیا حضرت ابو موسیٰ کی روایت کے اوپر جب انہوں نے کہا الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. وقد كان عمر استأذن على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فأذن له، حالانکہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی اور آپ کو پھر اجازت ملی. وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قال فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَرْجِعْ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں جانتے تھے
جو حضرت ابو موسیٰ نے یہ روایت کی کہ اگر تجھے اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ، لیکن اگر اجازت نہ ملے فرجع تو پھر واپس لوٹ جاؤ۔ جی عزیز طلباء کرام، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا۔ کہیں پر بھی انسان کسی کے گھر جائے، کسی کے حجرے میں جائے، کسی کے دفتر جائے، جہاں پر بھی ہو تو بغیر اجازت کے قطعاً داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ شخص جس سے ملاقات کے لیے جا رہے وہ سامنے ہے تو سلام کر کے اس سے اجازت لینا چاہیے، لیکن اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو، دیوار کے پیچھے بیٹھا ہو، دروازے کے پیچھے ہو، تو پھر 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی چاہیے۔ تو اگر اجازت ملے تو ٹھیک، ورنہ پھر وہاں پر مزید ٹھہر کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ واپسی کرنی چاہیے۔ اور اگر گھنٹی کوئی لگی ہو دروازے کے اوپر جیسے کہ آج کل کے ہوتا ہے تو اس سے بھی اجازت طلب کی جا سکتی ہے۔ 3 مرتبہ گھنٹی بجا دینی چاہیے اور پھر 3 سے زائد نہیں، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اب اگر دروازے پر گھنٹی نہ ہو تو پھر اونچی آواز میں 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا چاہیے، ورنہ پھر واپسی اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر 2 سوال ہیں عزیز طلباء کرام۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو موسیٰ کی آواز سن رہے تھے، ان کا سلام سن رہے تھے، تو انہوں نے ان کو اجازت کیوں نہیں دی جب وہ اجازت طلب کر رہے تھے؟ تو محدثین حضرات شارحین نے اس کی 2 وجہ لکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اور انہیں پھر یہ پتہ چلا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ کے دروازے پر لوگ اجازت کے لیے کھڑے رہتے ہیں لیکن وہ اجازت نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ادب سکھانے کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب کوئی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو کتنی اذیت اور تکلیف سے گزرتا ہے اور اسے کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو گویا کہ ان کی اصلاح کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کیا۔ دوسری وجہ جو شارحین نے لکھی ہے وہ یہ کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو بلا کر فرمایا کہ ہم کسی کام میں مشغول تھے، اس وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے سکا۔ دوسرا سوال عزیز طلباء کرام یہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے بارے میں جو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اجازت لی، پھر آپ کو اجازت ملی تو پھر آپ اندر چلے گئے، تو اب یہاں پر ان کو اس روایت کے بارے میں علم کیوں نہیں تھا جو وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر دلیل اور گواہ طلب کر رہے تھے؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ 3 بار تک اجازت طلب کی جائے، لیکن 3 بار کے بعد اجازت نہ ملے تو آدمی واپس ہو جائے، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، یعنی یہ بات ان کی علم میں نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے احتیاطاً اس بات کے اوپر دلیل طلب کی، گواہ طلب کیے تاکہ یہ بات بھی تحقیق کے ساتھ ثابت ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عالم ہو لیکن کوئی ایک مسئلہ ہو جو اسے پتہ نہ ہو، کیونکہ صرف ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز پر عالم ہے، باقی انسان کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس میں اس کے اندر کمی واقعہ ہوتی ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات ہرگز نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔